کل فیصلہ ہوا ہے وفاقی کابینہ میں کہ کراچی کی مردم شماری کو تسلیم کر لیا جائے. وہی مردم شماری 1,60,00,000 لوگ، جہاں پر 70 لاکھ لوگ کم گنے گئے جس شہر میں، اسی مردم شماری کو تسلیم کر لیا جائے. فیڈرل کیبنٹ میں کون لوگ بیٹھے ہوئے؟ پی ٹی آئی جس نے کراچی سے 14 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں لی ہیں، اور دوسری ایم کیو ایم جس کے پاس 2 وفاقی وزراء ہیں کراچی سے. وہ ایم کیو ایم جس نے اپنی پوری کیمپین اس بات پہ چلائی ہے کہ 70 لاکھ لوگ کراچی سے لاپتہ کر دیے گئے. چیف جسٹس پاکستان آن ریکارڈ بڑی عدالت کے سامنے انہوں نے ریمارکس پاس کیے کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ سے کبھی بھی کم نہیں ہے. آصف علی زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے آن ریکارڈ بیان دیا کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے کہیں سے بھی کم نہیں ہے. اس کراچی کی آبادی کو 1,60,00,000 گنا گیا. ایسے علاقے ہیں جہاں پر پولنگ اسٹیشنوں کی جو لسٹ ہے اس میں ووٹر لسٹ ہے، ووٹر کی تعداد زیادہ ہے، آبادی کم ہے. کین یو امیجن کہ ووٹر لسٹ میں علاقے میں ووٹر کی تعداد زیادہ ہے اور آبادی کم ہے اس مردم شماری میں. اس فلاڈ مردم شماری کو، جس کے اوپر یہی پارٹیاں کورٹ میں گئی ہوئی ہیں، اس کو کل کیبنٹ نے اپروو کر دیا کہ بھائی اسی کو فائنل مان لو، اور آگے پاس آن کر دیا، وہ منظور ہو جائے گا. ایم کیو ایم نے کیا تیر مارا ہے؟ اختلافی نوٹ ڈال دیا بیوقوف بنانے کے لیے. بے غیرت اختلافی نوٹ سے ان کی مردم شماری رک جائے گی. اس سے بڑا ظلم کراچی والوں کے ساتھ ہو نہیں سکتا کہ تم 3 کروڑ کی آبادی کو آدھی گنو. مجھے اسکول کے پیسے کم ملیں گے، مجھے دواؤں کے پیسے کم ملیں گے، مجھے پانی کم ملے گا، مجھے سارا جو نظام ہے کراچی کا وہ تباہ برباد ہو جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک اس شہر کا چوکیدار نہیں بدلو گے جو کہ چوروں کے ساتھ مل کر تمہیں لوٹ رہا ہے، کراچی والوں، جب تک تمہارا یہ شہر محفوظ نہیں رہ سکتا. 35 سالوں سے ایم کیو ایم اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہے. ابھی اس کو بولنا تھا وہاں پر ان دونوں مسائل پہ کیبنٹ میں. پی آئی اے شفٹ ہو رہا ہے اور مردم شماری ایکسپٹ کر لی گئی. ابھی اس کو ریزائن کرنا چاہیے تھا. اتنی کمزور حکومت جو کہ صرف ایم کیو ایم کے 6 سیٹوں سے چل رہی ہے، اگر یہ اس حکومت سے کوئی بات نہیں منوا سکتے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ریزائن کریں، باہر آئیں، حکومت ان کی بات مانے گی، لیکن نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ میں بتاتا ہوں کیسے کریں گے. ان کا سربراہ خالد مقبول صدیقی ابھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر اور فورن منسٹر پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں را کے ایجنٹ پکڑے گئے، اور وہ تصویر اور ویڈیو اور آڈیوز دکھا رہے ہیں. اس پریس کانفرنس میں جن را کے ایجنٹوں کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، شاہد متحدہ اور عادل اور جمی، وہ اپنی یہ 2020 کی جی آئی ٹی میں کہہ چکے ہیں کہ ہمیں انڈیا لے جانے والا خالد مقبول صدیقی ہے، جو اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کا سربراہ ہے. جی آئی ٹی میں نام ہے. تو بھائی عجیب مذاق ہے اس ملک میں کہ گلی کوچوں کے سلیپر سیل کے لوگوں کو پکڑ کر تو آپ دکھا رہے ہو کہ یہ را کے ایجنٹ پکڑے گئے. جو را کے ایجنٹ بنانے والا ہے اس کو وفاقی وزیر بنا رہے ہو. جو ان کو انڈیا لے کر جانے والا ہے اس کو ایم این اے بنا رہے ہو. اس سے وزیر اعظم بیٹھ کر مذاکرات کر رہا ہے. اس ملک میں اس سے بڑا مذاق کوئی ہو نہیں سکتا. تو جس پارٹی کے سربراہ کا نام را کی جی آئی ٹی میں ہو، وہ مہاجروں کے حقوق کی بات کیسے کرے گا؟ اس کو پتا ہے کہ حکومت چھوٹے گی تو وہ گرفتار ہو جائے گا، اس کی پارٹی بند ہو جائے گی. ان کا میئر اربوں روپے کی کرپشن کر کے آج باہر گھوم رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ حکومت کا حصہ ہے. یہ عمران خان کی دوہری پالیسی ہے. ایک طرف تو نواز شریف کی طرف اور مولانا فضل الرحمان کی طرف نیب کے لیٹر بھیج رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. وسیم اختر ایم کیو ایم کا جو میئر ہے، کوکین ماسٹر، اس کی کرپشن پہ کسی کو کوئی شک ہے؟ 4 سالوں میں شہر کو لوٹ لیا. اس پر کیس نہیں بن رہا کیونکہ وہ حکومت کا حصہ ہے، کیونکہ وہ وفاقی حکومت کا حصہ ہے. اس لیے حکومت نہیں چھوڑتے. تو میں کراچی کے خاص طور پر مہاجروں کو آواز دے کر کہتا ہوں کہ جب تک تمہارے یہ نمائندے رہیں گے، تمہارے بچوں کو فلاح نہیں مل سکتی. اس کراچی کے میں سکھ نہیں آ سکتا. اس کے حقوق کوئی نہیں دے گا. یہ ناسور ہے، ناسور. انہوں نے کل ایکسپٹ کر لیا اور جھوٹ بولنے کے لیے، آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اختلافی نوٹ ڈالتے ہیں. ایم کیو ایم کے اختلافی نوٹ سے انہوں نے اختلافی نوٹ ڈال کر وہ سینسز اپروو کر دیا کیبنٹ نے. اب ایک کیبنٹ چھوڑو، حکومت چھوڑو، باہر آ کے بیٹھو. یہی حال تھا 2013 میں. آج جب یہ کہتا رہا ان کا میئر کہ ہمیں اختیار نہیں، ان سے پوچھو اختیار گئے کب؟ اختیار اس وقت گئے جب یہ 2013 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا حصہ بنے ہوئے تھے. اس وقت اختیار پیپلز پارٹی نے لیے. یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں وزیر بنے بیٹھے ہوئے تھے. ان کا گورنر تھا یہاں پر. اپنے سامنے سے کراچی کے اختیارات، بلدیاتی اختیارات پیپلز پارٹی کو دے دیے. ایک ہڑتال نہیں کی، ایک دن شہر بند نہیں کرایا. جھوٹ بولتے ہیں. یہ سودا کرنے والے لوگ ہیں.